اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا جو ہے وہ آیت نمبر 144 سے ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلی جو آیت ہے اس کو بھی ریویو کرتے ہیں۔ اس کا کانٹیکسٹ ہمیں پتہ ہے کہ بات چل رہی ہے کہ اس صورتحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا کیوں؟ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت میں ہے، وہ تو اسلام کو ویسے ہی غلبہ دیتے، وہ چاہیں تو سب کے دل اسلام پہ کرتے۔ تو یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ مارکے کیوں ہوتے ہیں؟ بیچ میں مصائب کیوں آتے ہیں؟ مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ اس سے گو تھرو کیوں ہمیں کرنا پڑتا ہے؟ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ تو بیسیکلی یہ جہاد کے ذریعے امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کا نتیجہ، بہترین نتیجہ جو لوگ دیں ان کو بہترین انعام دیا جائے۔ کوئی بھی امتحان نتیجے اور اس کی سزا یا جزا کے بغیر ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امتحان ہے یہ بھی ایسے ہی ابس نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، رینڈملی اللہ تعالیٰ نے کوئی لوگوں کو مختلف سچویشنز میں نہیں ڈالا ہوا۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ ایک بڑے ریوارڈ کے لیے اب ہم گویا اپنی کیپیبلٹیز شو کر رہے ہیں کہ ہم اس بڑے ریوارڈ کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ کہ ہمیں کتنا ریوارڈ دیا جائے، ہماری انعام کی لاگت کی وہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں، انعام جو پرائس ہے وہ ہمارا کتنا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں وہ ایسے آرام سے مل نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے بٹھائے مل نہیں جاتے نا۔ لائک اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرائز اناؤنس ہوتا ہے، ایک ریوارڈ اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں 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 ٹیسٹ جو پاس کرے گا اس کو ہم یہ اس گریڈ کی جاب دیں گے، یا اس کو ہم اتنے لاکھ یا اتنے مالیت کا انعام دیں گے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ انعام مل جائے، لیکن وہ ملے گا کس کو؟ کس کو ملے گا؟ جو ان امتحانات میں ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ جانے کی ہمت کرے گا۔ جو ہمت کرے گا وہی جیت تک بھی جا سکے گا نا۔ جو اس امتحان میں جانا ہی نہیں چاہتا، وہ پہلے ڈر جاتا ہے، یا وہ پہلے ہی کم ہمتی دکھاتا ہے یا سستی دکھاتا ہے، تو پھر اس کو وہ بڑا ریوارڈ تو نہیں مل سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑا ریوارڈ رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، تو پھر جو ان امتحانوں کو میں ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ ان میں انٹر ہوگا، دین اس کو کوالیفائی کرے گا، دین اس کو وہ انعام ملے گا۔ ٹھیک، تو ایسے نہیں بیٹھے بٹھائے جنت مل جاتی نا، اور جنت کے اعلیٰ درجات مل جاتے۔ جنت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی یاد کروائی تھی نا آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اعلیٰ سلعۃ اللہ الغالیہ، یاد رکھو، خبردار، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ اعلیٰ سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو جنت ایسی تو نہیں مل جاتی۔ سورہ توبہ کی آیت یاد ہوگی آپ سب کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ان سے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، کل بھی ہمارا جو زیادہ زور تھا وہ اسی آیت پر تھا کہ جو جنت ہے اس میں جانے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ عمل کرنا ضروری ہے، بہرحال اس کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے نا۔ تو جان اور مال لگائیں گے تو
یہ سودا جو ہے یہ پا سکیں گے. اور اس کے لیے پھر ان ریوارڈز کو پھر ظاہر ہے وہی لوگ پائیں گے جو اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلنے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے اگلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بھی مینشن کیا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جو لوگ تمنا کر رہے تھے موت کی، جن کو بدر میں موقع نہیں ملا تھا، تو وہ جب بدر کے مجاہدین کی لائک تعریفیں سنتے تھے، کیونکہ بدری جو تھے ان کے لیے کہا گیا نا کہ اب وہ جو مرضی کرے اللہ ان سے راضی ہے، جو کچھ بھی وہ کر لیں تب بھی اللہ ان سے راضی ہے. اتنا بڑا ریوارڈ تھا بدر کے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب وہ سنتے تھے غزوہ بدر کے مجاہدین کے بارے میں، تو ان کے دل میں یہ آتا تھا کہ ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی جان قربان کر دیں اس راہ میں. لیکن جب سامنے آیا، موقع آیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ان میں تھے صحابہ تھے یا مسلمان تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب شکست ہو گئی ہے، پلٹ کے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، تو پھر انہی میں سے وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے اس چیز کا کہ ہم اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے، وہی بھاگ کھڑے ہوئے. تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو. مطلب یہ نہ شوق رکھیں کہ بس جنگ ہو اور میں تو یہ اور یہ کر لوں، کیونکہ صرف سوچنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو پوری جو روایت ہے بخاری کی ہے یہ روایت کہ دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو. ہاں اگر دشمن کے ساتھ سامنا ہو ہی جاتا ہے تو پھر پیٹ پھیر کے نہ بھاگو. اب پتہ ہے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا گیا ہے فقد رأیتموہ، پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے. رعا کسی چیز کو عقل اور بصیرت کے ساتھ دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں سے تو دیکھنا، جیسے بصرہ ہوتا ہے. بصرہ کیا ہوتا ہے؟ صرف آنکھوں سے دیکھنا یا نظرہ، رائٹ؟ تو رعا جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو صرف آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے بلکہ آپ اس کو سمجھ بھی رہے. یعنی جنگ میں جب تم لوگ گئے تو تمہیں جنگ کے حالات سے تمہیں نظر آ رہا تھا کہ اب تم مارے جاؤ گے. جب موت سامنے آئی، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، جب تمہارا واسطہ پڑا اس سے، تم نے ریئلائز کر لیا. رأیتموہ مینس ٹو ریئلائز. تم نے ریئلائز کر لیا کہ اب تم مارے جائیں گے، تو تمہارا رد عمل پھر کیا ہوا. اور اسی صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ میدان احد میں، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درے کے اوپر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ قریباً 40 کے قریب تھے، یہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقرر کیا تھا. لیکن صرف 12 لوگ درے کے اوپر ٹھہرے تھے. باقی سب کے سب جو ہیں، جب پہلی فتح ہوئی احد میں تو وہ نیچے اتر کے انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. لوٹ مار مینس مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. مال کی محبت تھی نا ان کے دل میں ابھی تک، تو وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو ایسے میں پھر خالد بن ولید نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا. تو وہ جو 12 لوگ اوپر رہ گئے تھے وہ انہوں نے مقابلے کی کوشش تو کی، لیکن اب 100 کے قریب لوگ تھے خالد بن ولید کے دستے میں، تو ان کو وہ مقابلہ کر نہیں سکے نا. اور کہتے ہیں کہ قریباً سارے ہی یہ جو مجاہدین تھے جو درے کے اوپر تھے یہ شہید ہو گئے تھے. اور پھر یہ کہ اب ایسے میں جب پلٹ کے انہوں نے حملہ کیا، اب مسلمان بوکھلا گئے. جب بوکھلا گئے تو اسی دوران جو ہے وہ ایک جو آپ امیجن کرو نا جنگ کے میدان میں کہ یہ تو مال اکٹھا کر رہے تھے، دشمن نے دوبارہ ان پر حملہ کیا، تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کون کس کو مار رہا ہے. اور حتیٰ کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد جو کہ مسلمان تھے وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں قتل ہو گئے وہاں پر میدان میں. تو اسی دوران ابن قمیع حمزہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، قاف موٹا والا ہے، قمیع، اس نے ایک پتھر، بہت بھاری پتھر جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت 2 جو تھے وہ ٹوٹ گئے. چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اور یہ ضرب جو تھی یہ اتنی شدید تھی کہ آپ بے ہوش ہو کر
گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایسے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تو ابن قمیعہ نے یا اس کے ساتھی کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جب مسلمانوں نے سنا تو ایک جو سب سے جنگ کے میدان کے اندر افراتفری پھیلانے کا ذریعہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کی شہادت کی خبر پھیلا دی جائے. اور جب لیڈر نہیں رہتا ساتھ تو پھر لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. نیچرلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق صرف لیڈرشپ کا ہی نہیں تھا، سپہ سالار کا ہی نہیں تھا، بلکہ نبی ہونے اور محبت کا بھی ایک تعلق تھا. تو مسلمانوں میں مختلف قسم کی بد امنی یا کہہ لیں کہ ان کی دل کی کیفیت جو ہے وہ ہو گئی. اس میں کچھ لوگ جو تھے ان کے پاؤں کھڑ کے ظاہر آسان خطا ہو گئے کہ اب کیا کریں. کچھ جو تھے وہ انہوں نے وہ اپنے دل چھوڑ بیٹھے، کمزور ہو گئے، لائک وہ کہتے اب کیا فائدہ لڑنے کا. اسی طرح کچھ جو ہیں ایون یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ بعض نے تو ابو سفیان سے جو ہے وہ پناہ امان حاصل کرنے کے بارے میں بھی سوچا. یعنی وہ مسلمان جو بھی کمزور دل کے تھے یا ان کا ایمان ابھی بہت پختہ نہیں تھا تو انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ ہم دشمن سے پناہ لے لیتے. ٹھیک ہے، عرب میں آپ کو پتا ہے جو جس کو پناہ دے دیتا تھا پھر اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. اور اسی بدحواسی کے عالم میں بعض نے یہ بھی سوچا کہ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو کیا ہم واپس اپنے پچھلے دین میں لوٹ جائیں. اور یہ زیادہ تر منافقین تھے، کیونکہ منافق جو تھے انہوں نے اس چیز کی باقاعدہ پروپیگنڈا کیا اس ٹائم پر. وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، بڑی تو ان کی جو تعداد تھی وہ تو نکل ہی گئی تھی واپس، لیکن پھر بھی جو بین تھے انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو کبھی شکست نہ ہوتی انہیں، یا وہ اس طرح میدان میں مارے نہ جاتے. تو اس وقت پھر حضرت انس بن مالک کے جو چچا تھے، انس بن نضر، ٹھیک ہے، نظر نون زواد را ہے، انس بن نضر جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر بھی دیے گئے ہیں تب بھی رب محمد یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تو ہے نا، وہ تو الحی القیوم ہے نا. تو جس راہ میں تمہارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان دے دی ہے تو اب تم زندہ رہ کے کیا کرو گے، تم بھی اسی راہ میں اپنی جان دے دو. یہ کہہ کر انہوں نے دشمن کے اوپر حملہ کر دیا. اور پھر بہت سارے مخلص مسلمان جو اس وقت بے چین تھے، بدحواس تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کیا. اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو جب ہوش آ گیا تو آپ نے آواز دی، الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ، الیہ میری طرف آؤ، عباد اللہ اللہ کے بندو، وَأَنَا رسول اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا. آگے آیات میں اس کا ذکر بھی آئے گا. اور کعب بن مالک جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں میں اعلان کیا زور زور سے چلا کے کہ مسلمانوں ادھر آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں. تو پھر مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا، جنہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک حفاظتی جو ہے وہ گویا دیوار بنا لی. اس میں ام عمارہ کا نام بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ مجھے نظر آتی تھی، اور ام عمارہ جو تھی ان کے کندھے کے اوپر اتنا مطلب گہرا زخم تھا تلوار کا، جو ایک مشرک نے ان کے اوپر حملہ کیا کہ ان کی وفات تک وہ زخم جو تھا اس کے اندر وہ گھاؤ بن گیا ہوا تھا، کافی گہرا گھاؤ بن گیا ہوا تھا. اور اگلے دن ابھی آپ آگے پڑھیں گے واقعات سورہ احد کے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن جب دوبارہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ چلیں دوبارہ، کیونکہ ابو سفیان کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ پلٹ کے حملہ کرے گا، تو ام عمارہ پھر کھڑی ہو گئی، میں بھی جاؤں گی. سبحان اللہ. اینی ویز تو اب ہوا یہ کہ اس پر جو ہے وہ یہ والی آیت نازل ہوئی، یہ جو یہاں اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر یہ کہ ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول. ٹھیک ہے، افا اماتا، پھر کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلب تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، ان جیسے بہت سارے رسول پہلے گزر چکے ہیں.
تو اگر وہ دنیا میں نہیں رہتے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے؟ تم مرتد ہو جاؤ گے، اللہ کا دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو کوئی پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ اچھا، تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، شکر سے کیوں یہاں پر ریلیٹ کیا گیا اسے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، جیسے سورہ کہف میں آپ ہر جمعے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو آیت؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نہ تو نعوذ باللہ کوئی نور من النور اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی صفات جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، یا جیسی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں ویسی ان کے اندر صفات ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے، قل، ان سے کہہ دیجیے، لا اقول، نہیں میں یہ کہتا، اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقول لکم، اور نہیں میں تم سے یہ کہتا انی ملکن، کہ میں کوئی نوری مخلوق ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الیہ، سوائے اس کے کہ جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ کہلوائی بات کہ آپ ان کو بتائیں کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں، کس طرح کے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح کے بشر انسان پہلے رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ویسے ہی رسول ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے اوپر بہت ساری فضیلتیں دی گئی ہیں، جس میں جیسے وہ ایک روایت بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر جو ہے وہ 5 طریقے سے فضیلت دی گئی ہے۔ آپ کا روب اور آپ کا دبدبہ جو ہے وہ ایک مسافت سے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دشمن کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح تمام زمین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصلی بنا دی گئی، ٹھیک ہے، نماز کہیں پہ بھی ادا کی جا سکتی تھی۔ بہت ساری اس طرح سے فضیلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لیکن ہیں وہ رسول ہی اللہ کے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ذات میں مبالغہ کرنا ایسا جیسا کہ عیسائیوں نے کر لیا حضرت عیسیٰ کے معاملے میں، یا کم و بیش اسی طرح سے کسی بھی قسم کی مبالغہ آرائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور وہ کیا کہ دین جو ہے نا اس میں شخصیت پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے، شخصیت پرستی جائز نہیں ہے۔ دین کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صرف اللہ کی خاطر اڈاپٹ کیا جائے، دین کو صرف اللہ کی خاطر اختیار کیا جائے۔ کیوں شخصیت پرستی کو اس حد تک روکا گیا ہے کہ نبی کی بھی پرستش نہیں کرنی، ان کی بھی شخصیت پرستی نہیں کرنی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ پھر شرک کے دروازے کھول دیتی ہے، پھر لوگ شخصیات میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اصل دین کو بھلا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ مختلف لوگوں سے متاثر ہو کر دین میں آتے ہیں۔ اب ہیں تو سب انسان نا، وہ کسی بھی جماعت کے لیڈر ہوں، وہ کسی بھی کوئی بھی اسکالر ہو، کچھ بھی ہو، ہیں تو انسان ہی۔ اور انبیاء کے علاوہ معصوم عن الخطا کوئی بھی نہیں ہوتا، انبیاء سے بھی جو خطائیں ہوتی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کریکٹ کروا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتے تھے وہیں پہ،
جیسے ہم نے آگے پڑھیں گے آپ سورہ انفال میں بھی، بدر میں قیدی بنانے کا جو معاملہ ہوا، اور اسی طرح اور بھی ایک دو جگہ پر آتی ہیں یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ وہیں دیر اینڈ دن کریکشن کروا دیتے. لیکن باقی جو لوگ ہیں، باقی جو شخصیات ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. تو غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ایون گناہ کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ شخصیات سے متاثر ہو کر دین کی طرف آتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے یہ تو اس طرح کی پیور نہیں ہے جیسی یہ پڑھا رہا ہے، یا جیسی یہ تعلیم دے رہا ہے، یا جیسا یہ دین سکھا رہا ہے، تو وہ اس شخصیت سے متنفر ہو کر دین سے متنفر ہو جاتے، وہ دین ہی چھوڑ دیتے، دین کا رستہ ہی چھوڑ دیتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح؟ اسی لیے پہلے دن سے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شخصیت پرستی میں نہیں الجھنا. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی بہت اچھا لگ سکتا ہے، کسی کا بولنے کا انداز اچھا لگ سکتا ہے، کسی کا سمجھانے کا انداز اچھا لگ سکتا ہے، کسی کا قرات کسی کی اچھی لگ سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنے دین سکھانے والے سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں غلو نہ کریں، اس کو انسان ہی رہنے دے اور اس کو غلطی کا مارجن دے، اور دین کو دین کے لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اختیار کریں. یہ نہیں کہ اگر آپ کا ٹیچر جو ہے، آپ کا جس اسکالر کو آپ سنتے ہیں، اس نے کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے، یا اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا سامنے آ گیا ہے، تو آپ دین کو ہی چھوڑ دیں. آپ کے جی اب میرا تو دل ہی نہیں کرتا اب قرآن پڑھنے، نہیں، آپ ٹیچر چینج کر لیں، لیکن اپنا جو گول ہے اس گول پر تو قائم رہے نا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس حد تک شخصیت پرستی کو روکا گیا ہے کہ لوگ جب شخصیات میں الجھ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی بجائے شخصیات کی پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کو آپ کہیں گے کہ ایک طرح سے ان کی پرستش ہی شروع کر دیتے کہ بس ٹھیک ہے، یہی جو ہیں یہی کہیں گے. اور بعض لوگ پھر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ ان کی غلط کو بھی صحیح کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے یہاں پر اس کو روکا گیا، یہ تو بالکل کرنا ہی نہیں ہے. اور جہاں تک ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آ رہا ہے کہ افا ان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا کوئی کنڈیشن ہوتی تو پھر یہ قرآن کے اندر ہوتی، کیونکہ یہ عقیدے سے متعلق ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بدگمانی رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتائی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا دی بنیادی عقائد میں سے، تو یہ بہت بہت بری اور بہت بڑی بدگمانی ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پورے کا پورا دین پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پورے کا پورا دین پہنچا دیا. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمَرِهِ إِلَّا فِي کتاب، جو کوئی بھی عمر دیا گیا ہے، جتنی بھی اور جو بھی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، وہ سب کی سب ایک کتاب میں لکھی گئی ہے. کس نے کہاں کب مرنا ہے، کس کی موت کس جگہ آنی ہے، وہ سب کا سب آلریڈی لکھا ہوا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح آتا ہے یہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا مسمى عنده، اللہ کون ہے؟ وہ جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نے ایک اپنے پاس ایک مقررہ مدت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے وہاں تک کہ کہاں کس کی کتنی عمر ہونی ہے. تو جو کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور باقی کیا رہ جانا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ رہ جانا ہے، باقی صرف اللہ نے رہ جانا ہے. باقی کوئی بھی مخلوق، ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. تو مخلوق کو دوام نہیں ہے، مخلوق ہمیشہ نہیں رہتی، خالق ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر کہ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو دین چھوڑ دے گا، اسلام چھوڑ دے گا کسی بھی وجہ سے، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پیچھے بھی ہم نے وہ حدیث قدسی بھی پڑھی نا بارہا کہ اگر
سب کے سب اول و آخر جن و انس جو ہیں وہ سب کے سب تم میں سے سب سے برے شخص کی مانند بھی ہو جائے، سب سے فاجر شخص کی مانند بھی ہو جائے، تو بھی وہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو۔ ہم ویسے ہی مخلوق ہیں جیسے اس کی بے شمار دیگر مخلوق ہے، تو ہمارے عمل کرنے یا نہ کرنے، ہمارے اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے، ہمارے ہدایت پانے یا نہ پانے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی بادشاہت کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ خود ہمیں، ہم اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے وہ مرتدین سے جہاد جو ہے اس کا وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت میدان احد میں بعض کمزور ایمان والوں نے سوچا کہ اسلام کو چھوڑ کر پہلے دین میں چلے جائیں، اس وقت اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کئی عرب قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کی ساری سربلندیاں شاید صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ نہیں رہیں گے تو اسلام از خود مٹ جائے گا۔ تو اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے مرتدین سے جہاد کیا اور انہیں شکست دی، اور ان میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب بھی تھا جس نے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر جو ہے وہ دیا تھا، تقریباً اس آیت کے نزول کے 7.5 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت مسلمان شدید صدمے میں تھے، جس کی ایک جھلک ہم احد کے میدان میں گویا دیکھ چکے ہیں۔ تو اصل میں جب وہ اس مشکل وقت میں سے گزرے تو وہ شدید اوسان ان کے خطا ہوئے، اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو حالانکہ کتنے سمجھدار مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، فقیہ تھے، مدبر تھے، لیکن وہ بھی جو تھے وہ جذبات میں، دکھ میں، پریشانی میں ایسے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، مطلب شدید صدمے کی حالت میں تھے نا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ان کو حضرت عمر کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ مطلب وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان صدمے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر نے ان کو وہیں چھوڑا، وہ جس کیفیت میں تھے وہ ایک دوسری طرف گئے سائڈ پہ، اور وہاں جا کر انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا۔ تو لوگ جو حضرت عمر کے گرد جمع تھے اب وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بات سننا شروع ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر کہا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو جان لو کہ وہ بے شک وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے یہی آیت پڑھی، یہ والی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، ابن عباس کا قول ہے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ گویا یہ والی آیت لوگوں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اور خود حضرت عمر کا بھی یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے پہلے یہ آیت کبھی سنی نہیں، اور اب جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ سمجھ آئی، اور جب مجھے سمجھ آئی تو میں بری طرح سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے اور میں زمین پر گر گیا۔ اور جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اور بارہا پڑھتے ہیں، جیسے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام نے 7.5 سال میں اس آیت کو پڑھا نہیں ہو، بے شمار دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن پھر آزمائش کس وقت ہوتی ہے؟ جب انسان اس سچویشن میں پڑھتا ہے۔ تو جب یہ سچویشن واقعی ہو گئی، واقعی یہ 7.5 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، تو اس وقت جو ہے پتا چلا لوگوں کو کہ ہاں اس آیت کا مطلب کیا تھا، اور اس وقت ان کی بھی آزمائش ہوئی کہ وہ واقعی اس کو سمجھنے والے تھے یا نہیں تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے کس طرح اس معاملے کو سمجھا۔ اچھا، اب یہاں پر آ جائیں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عنقریب بدلہ دے گا۔ بات تو ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی وفات کی، لوگوں کا دین سے پھر جانے کی، یا یہ کہ وہ اگر وہ دین سے پھر بھی گئے تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر یہ
شکر گزاری کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ہاں جی اب بتائیں آپ. گزاری کی یہی ہے نا کہ تکلیف میں، دکھ میں، سکھ و ہر صورت میں شکر کرنا اللہ کا. گزاری تو ہر حال میں کرنی ہے نا. مطلب پچھلی اللہ تعالیٰ آیات نے میں یہی بتایا گیا کہ دے کے لے لیا تو بھی اس کا شکر ہے، نہیں دیا تو بھی شکر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، کوئی اچھائی ہے. صبر کرنا استقامت کے ساتھ، اور پھر اس کی شکر گزاری ہوتی کیا کرنی. ہے؟ شکر گزاری کے دو حصے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ نعمت کو جانتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ نعمت دینے والے کو پہچانتے ہیں. نعمت کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے، تو نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تعالیٰ. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو شکر گزاری پھر کیا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے فرما بردار رہنا ہے. دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو شکر گزاری یہ ہے کہ پھر ہم دین پر قائم رہیں. تو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو کسی بھی قسم کے صدمے میں، کسی بھی قسم کے لاس پر، کسی بھی قسم کی سچویشن میں اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں. یہاں شاکرین کون ہے؟ شکر گزار کون ہے؟ جو دین کی نعمت دینے والے کے فرما بردار. سمجھ آیا پوائنٹ؟ اتنی جی گمبھیر. میم میم پھر یہ جو وہ ہوتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ مانگنے پر ملتی ہے، ہاں، تو دیتا کون اس ہے؟ کا آپ مانگتے کس سے ہو؟ اللہ ہی ہے. مانگتے کس سے ہو؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی دے نہیں سکتا نا. اللہ کے علاوہ تو کچھ بھی، کوئی چیز، ہاں. کچھ کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہوں. تو ہدایت بھی اللہ ہی نے دینی ہے. اب ہدایت کا یہ حساب کتاب ہے کہ میں اگر ڈیمانڈ کروں گی تو وہ مجھے ملے گی، ہوں. لیکن اگر میں ڈیمانڈ ہی نہیں کروں گی تو پھر وہ مجھے نہیں ملے گی. ہوں. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی. تو تو پھر ہم مطلب یہ نے نہیں ہدایت مانگی، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اب شکر گزاری کیا ہے کہ جس کہ شخص ہم کے اس کو ذریعے آپ ادا تک کریں. ہدایت پہنچی ہے، دیکھیں وہی تو نہیں آتی نا اب ہمارے اوپر. ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ کسی نہ کسی سورس کے ذریعے آئے گی نا ہمارے پاس. دین کا علم ہو گیا، سیدھے رستے کی تعلیم ہو گئی، موٹیویشن ہو گئی. ہدایت میں آتی نا ساری چیزیں، موٹیویشن ملنا، علم رسوخ حاصل کرنا، مختلف لوگوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف چینل سے، پلیٹ فارم سے ہی آپ تک پہنچتی ہے نا. لیکن اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیچ کے اسباب اگر ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے وہ رستہ. شکر گزاری کیا ہے؟ شکر نہیں، گزاری رستہ تو ہم کہ نے جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، رہنا ہم نے اللہ کے فرما برداری ہے. ٹھیک ہے، پیچھے اسی لیے آپ دیکھو پیچھے ساری آیات میں مصائب کی بات آ رہی ہے نا. مصیبتیں ہیں. دل مصیبت پہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. وہ جن پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتا ہے، جن اسباب کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ نہیں رہتے ساتھ. تو اب کیا ہے؟ یہ ناشکری ہوگی اگر ہم اللہ کا دین چھوڑ دیں گے، اگر ہم اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں گے. شکر گزاری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے راستے پر ہی رہنا ہے، اسی کے فرما بردار رہنا ہے. ٹھیک، چلے تھوڑا سا ٹائم ہے، اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ فوت ہو جائے یا وہ مرے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. کتابًا مُعَجَّلًا، لکھا ہوا ہے مقررہ وقت. کس شخص کو کہاں موت آنی ہے، کس وقت موت آنی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور اس کو کس جگہ پر موت آئے گی، کوئی بھی نہیں جانتا. ریسنٹلی جیسے بھی میں آپ سے وہ شیئر کر رہی تھی اس دن بھی کہ موت کا وقت اور جگہ کیسی مقرر ہے. وہ جو ایک آرٹسٹ تھے پاکستان کے عمر شریف،
تو کافی سوئر کنڈیشن تھی ان کی، اور بڑی محنت مطلب جدوجہد کے بعد ان کی وائف نے گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ ایمبولینس لی تھی، ایئر ایمبولینس، کہ وہ ان کو امریکہ لے کے جائیں گی. امریکہ کے ہاسپٹل میں ان کے لیے بیڈ بک تھا، ان کا جو بھی پروسیجر تھا وٹ ایور وہ سارا تیار تھا. یہاں سے جو ایمبولینس گئی ہے تو وہ جرمنی میں خراب ہو گئی، مطلب وہاں پر وہ رکی اور وہ خراب ہوگی. اس وقت میں جو وہ تھے آرٹسٹ تھے ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی، تو انہیں جرمنی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور وہاں وہ فوت ہو گئے. پلان کیا تھا کہ کراچی سے وہ امریکہ جا رہے ہیں، اتنا عرصہ وہ کراچی میں بیمار رہے ہیں، یا انہوں نے امریکہ جانا تھا، یہ بیچ میں جرمنی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور وہ ہسپتال جرمنی کا اور وہ بیڈ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں ان کو موت آئے گی. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے سامنے. یہ مقررہ وقت ہے اور مقررہ جگہ ہے جہاں جس کو جیسے اللہ نے لکھ رکھا ہے نا ویسے ہی موت آنی ہے. اور یہی چیز جو ہے یہ مومن کو بہادر بھی کرتی ہے. اب حضرت خالد بن ولید کی مثال دیکھیں نا. حضرت خالد بن ولید کی طویل جو ان کی زندگی کا حصہ ہے وہ گھوڑے کی پشت پہ گزرا، لیکن موت کہاں آئی انہیں؟ بستر مرگ پہ. وہ وہیں آنی تھی. وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان کے اندر موت نہیں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ زندگی کا ایک طویل عرصہ میدان جنگ میں ہی رہے. تو جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ موت اس کی آتی ہے. اس لیے مومن جو ہوتا ہے نا وہ بے جگر ہو کے لڑتا ہے. وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا، یہ اتحادی فوجی جو تھے جب یہ رشیا کے ساتھ یہاں پر جنگ تھی، یہ جو ان کی اتحادی فوجیوں کی مسلمانوں کے ساتھ، تو اس میں ان کے ایک جرنیل کا میں پڑھ رہی تھی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ سے ڈرتے نہیں ہیں. جنگ میں وہ بے خوف ہو کے لڑتے ہیں کیونکہ انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا. یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا، تو وہ ان کو پھر بے جگر کر دیتا لڑائی کرنے میں. تو سب سے زیادہ جو ہمیں مشکل آئی ان کا مقابلہ کرنے میں وہ ان کے اسی کانسیپٹ کی وجہ سے آئی کہ وہ بے جگر ہو کے لڑتے ہیں. اسی طرح صلیبی جنگوں میں بھی غالباً ایک عیسائی جو تھا سپہ سالار، اس نے بھی اسی طرح کا کوئی کمنٹ جو ہے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جب اس کی جنگیں تھی تو اس میں دیا ہوا ہے. تو یہی وہ عقیدہ ہے اور یہ حقیقت مسلمان کو پھر میدان جنگ کے اندر بہادر بھی بناتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا بھی ہے کہ موت سے ڈر کے بھاگنے سے موت سے بچ نہیں سکتا انسان. اس نے تو وہی مرنا ہے جہاں وہ وقت جو ہے اس کا آ جائے گا، مقررہ وقت آ جائے گا اور وہ جگہ پہ پہنچ جائے گا. تو وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا. اب موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، جتنا جہاں جس نے جتنا جینا ہے وہ رہنا ہے. اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے پیدائش سے لے کے موت تک کا، یہ کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے، یہ آپ کا ایگزامینیشن روم ہے، یہ ہمارا ایگزامینیشن روم ہے نا. ہم کیا کرتے اب اس ٹائم لمٹ کے اندر، اور یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، یہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. جیسے آپ پیپر دینے جاتے ہو نا تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، بعض پیپرز کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کے بیچ میں ہی کام کرنا ہے. تو یہ ہمارا جو پیپر کا ٹائم لمٹ ہے نا اتنا ہی ہے، ہمارے شعور کی عمر سے لے کر ہماری موت یعنی آخری سانس تک. تو اس کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اگر ہم صرف دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، نُؤْتِيهِ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دے دیتے ہیں. ہم اس ٹائم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو مقررہ سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں. اس میں چاہے ہم پھر دین کو راستہ بناتے ہیں، چاہے ہم اس میں دیگر علوم کو راستہ بناتے ہیں، اگر ہم دنیا کمانے کی خاطر نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں وہ مل جاتا ہے، ریوارڈ بھی مل جاتا ہے. جیسے وہ حدیث پڑھی نا ہم نے بہت دفعہ، انما الاعمال بالنیات کے چیپٹر میں ہم نے یہ حدیث بار بار پڑھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک عالم دین کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو یہ اور یہ اور یہ کارنامے کیے. تو پھر انہیں کیا کہا جائے گا؟ نہیں، تم نے تو یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے تمہیں ایک بہت بڑا عالم سمجھے، یا دنیا والے تمہیں بہت سخی سمجھے، یا دنیا والے تمہیں بہت بہادر سمجھے، تو انہوں نے سمجھ لیا.
یعنی جس نیت کے لیے تم نے یہ سارا کچھ کیا تھا وہ تمہیں دے دیا گیا، اب تمہارا یہاں پر کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ریاکاری سے، ٹھیک ہے۔ تو وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی بدلہ دنیا کا چاہتا ہے، دنیا کا مال چاہتا ہے، مال مراد دنیا میں اجر چاہتا ہے صرف، تو اس کو وہ مل جائے گا۔ سورہ شورا میں بھی آتا ہے آیت نمبر 20 میں، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے، ہاں جو آخرت چاہتا ہے تو اس کو آخرت بھی ملتی ہے۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، جو آخرت کی خاطر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس کو آخرت بھی ملتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے دنیا اسے بھی ملتی ہے، دنیا اسے بھی ملتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے محروم رہتا ہے، لیکن جو صرف دنیا کی خاطر کام کرتا ہے اس کو صرف دنیا ملتی ہے، اس کو آخرت نہیں ملتی۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا نا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، ٹھیک ہے، جو لوگوں میں سے وہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف دنیا میں بھلائی دیں، تو اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو وہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جب ہم سمجھدار ہیں، ہمیں حکمت اللہ تعالیٰ نے دی، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ صرف دنیا جو ہے وہ کتنا عرصہ رہے گی، صرف دنیا کا فائدہ کتنا عرصہ رہتا ہے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، کون جیتا ہے اتنا؟ اور آج کل تو ایوریج ایج ہی اتنی کم ہو گئی ہے، یہ 100 سال بھی شاذ ہی کسی کو ملتے ہوں گے، اور 100 سال بھی کسی کو کی عمر ہو بھی جائے تو وہ جو دنیا کمائی ہوتی ہے اس کو انجوائے کرنے کی ایج تو پھر بھی جو ہے وہ 20 سال ہوتی ہے ایوریج ایج، اس کے بعد تو انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کھا نہیں سکتا، گھوم پھر نہیں سکتا، پہن اوڑھ نہیں سکتا، بے شمار قسم کے اور اس کے عارضے ہو جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ ہارڈلی 20 سال یا 30 سال ہے، اگر کوئی 100 سال بھی جیتا ہے تو اس کے پاس ایج جس کے لیے وہ دنیا کما رہا ہوتا ہے، دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آخرت کیا ہے پھر؟ وہ لامحدود ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سودا کرتا ہے، کیونکہ دنیا تو اس کو بہرحال مل ہی جانی ہے، دنیا میں تو اس کو جو اللہ نے تقدیر میں اس کے لیے لکھا ہے وہ مل ہی جانا ہے۔ جس سے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو عاجلہ چاہتا ہے یعنی عجلت میں جلدی چیز چاہتا ہے، یعنی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دے دیتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، لیکن وہی ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، جو تقدیر میں ہے، ملنا اس کو اتنا ہی ہے۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعیہا سعیا، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیہ مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں جس کی کوششوں کو کی قدر دانی کی جائے گی۔ تو دنیا تو مل ہی جانی ہے جتنی تقدیر میں لکھی ہے، لیکن کوشش کس کے لیے پھر ہونی چاہیے؟ آخرت کے لیے، اور خاص طور پر دین کے کام۔ اچھا پھر اس میں وہی بات کہ انما الاعمال بالنیات بھی آ جاتا ہے نا، اب خالصتاً دنیاوی کام ہے، خالصتاً دنیاوی کام ہے، آپ شادی کرتے ہیں، آپ کا گھر بار ہوتا ہے، آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن ہے، ہسبینڈ سے ریلیٹڈ رشتہ دار ہیں آپ کے سسرال کے، آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کی اپنی اولاد ہے، خالصتاً دنیاوی یہ سارے معاملات ہیں نا، لیکن انہی سب میں اگر آپ ان سب کے حقوق جو ہیں اللہ کی رضا کی خاطر پورے کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے آنے والی جو تنگی ترشی ہوتی ہے اس پر اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، ان سب کے معاملات میں آپ احسان کا رویہ رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہی دنیا کے کام سب کے سب جو ہیں وہ آپ کی آخرت میں بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ کرنا تو آپ نے ویسے بھی ہے،
मारे बंदे भी करना है, मजबूरन भी करना है, चिड़चिड़ करके भी करना है, लेकिन जब आप इसको खालिसतन अल्लाह की रजा की खातिर करते हैं, अपने दिलों को वसअत देते हैं, दूसरों के लिए माफ करने वाले बन जाते हैं, बढ़ के आगे बढ़ के एहसान करने वाले बन जाते हैं, तो दुनिया में तो आपकी तकदीर के मुताबिक आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन यही सारी चीजें आखिरत में का भी आपके लिए अजर बन जाती हैं। वसनजज़ि शाकिरीन, और अनकरीब हम देंगे बदला अजर किसको? शुक्र करने वालों को। अब यहां भी शाकिरीन आ गया, ठीक है। अब यहां शुक्रगुजारी क्या है? यहां शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान जो है, यानी आखिरत, अल्लाह ताला पर ईमान हमें ईमान बिल आखिरा में जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है ना, तो ईमान बिल आखिरत को सामने रखते हुए, अपनी आखिरत की इस्लाह करते हुए, जो भी आपको अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जो कुछ भी अल्लाह ने आपको दिया है, आखिरत का नतीजा सामने रखते हुए उनको अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाएं, ना कि उन्हें सिर्फ दुनिया कमाने में लगाएं। वो आपका माल भी हो सकता है, आपका इल्म भी हो सकता है, आपकी सेहत, आपकी आपकी बोलने की सलाहियत, आपकी लिखने की सलाहियत, कुछ भी हो सकता है, वो सब अल्लाह की नेमतें हैं ना। आपका वक्त, आपकी औलाद, आपकी घर बार, सब कुछ, क्या करना है फिर इसको? इन सब में अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है। तो यहां पर फिर शुक्रगुजारी क्या है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को आखिरत के अजर के लिए अल्लाह की फर्मा बरदारी में खर्च करना, रियाकारी से बचना। वसनजज़ि शाकिरीन, यानी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए काम करना और रियाकारी से बचते हुए आखिरत को सामने रखते हुए अमल करना। यहाँ ये है शुक्रगुजारी का मानी, ठीक है। इंशाअल्लाह मंडे को हम इसी से आगे चलेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।